یہ پھر شیعہ حضرات آپ کے خلاف کیوں ہے؟ آپ تو شیعہ وہ شیعہ حضرات اس لیے نہیں ہے میرے خلاف کہ میں کوئی قرآن و سنت کے خلاف بات کروں نا، ان کے علماء کی بدعت کے خلاف بات کرتا ہوں نا۔ شیعہ مذہب ایسا ہو چکا ہے ان کے علماء کی بدبختی کی وجہ سے، ایسے بدعات کا ایک مجموعہ بن چکا ہے۔ لیکن میں تو ویلکم کرتا ہوں کہ شیعہ مولوی آ کے مجھ پہ اعتراض کرے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اعتراض وہ سامنے کوئی نہیں آتا، کیونکہ ان کو اکثر نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے۔ اکثر 95% نا ذاکر اور جو عالم دین ہے، نہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حدیث پڑھنا آتا ہے۔ جو 5% ان کو قرآن حدیث پڑھنا آتا ہے ان کو پتہ ہے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور وہ کھل کے سامنے نہیں آ سکتے کہ کہہ دیں اللہ یاری صحیح کہہ رہا ہے، تو ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بیچارے وہ پیچھے بیٹھے، اگر وہ کہہ دیں تو ان کی بھی حالت میری جیسے ہو جائے گی مخالف۔ تو یہ شیعوں کی جو ہے نا، شیعوں میں ایک چیز ہے مرجعیت، ایک پیری مریدی جیسا سسٹم ہے جی، بالکل مرجع جو ہے نا، کا جو بڑا پیر ہے، ان کو شیعہ جہاں پہ بھی امریکہ میں ہوں، جیسے آغا خانی ہے نا، آغا خان کا جو گرفت ہے اسماعیلیہ پر، آپ کو پتہ ہے جی آغا خانی ہر لحاظ سے جو ہے آغا خان کے وہ اس کے چنگل میں ہے۔ آغا خان جو مرضی کہ اس کو مخالفت کون کر سکتا ہے، ان کا امام ہے۔ اسی طرح شیعہ قوم میں ان کے جو پیر ہے اس کو مرجع بولتے ہیں لوگ، ان کا پورے ان کے ہر لحاظ سے ان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ کس طرح شیعہ کس طرح سوچیں اس کے کنٹرول میں ہے۔ شیعہ بچے کن کتابوں کو پڑھیں گے وہ بتائے گا۔ شیعہ مثلا مساجد میں کون سے لوگ مجلس پڑھ سکتے ہیں، کون تقریر کر سکتا ہے، وہاں سے وہ ہدایت ملے گی۔ شیعوں کے خلاصہ ہر چیز وہاں سے کنٹرول ہوتی ہے نا، ان کے سینٹرل سسٹم سے۔ اور یہ جو پیر اور ان کا شیعوں کا سارا ڈونیشن ادھر جاتا ہے، یہ کروڑوں کے حساب سے پیسے ہیں، بے حساب پیسے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ہے میں نے یہی غلطی کہ بھائی کہہ دی کہ سارا بدعت ہے بھائی، یہ پورا سسٹم ہی غلط ہے، نہ اللہ کا سسٹم ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم ہے۔ اور یہ ان کے پیر حضرات جو ہے، یہ مراجع، یہ شیعوں کو بہت ساری باتیں قرآن اور سنت کے خلاف بتاتے ہیں۔ تو اس کو یہ سب کو پتہ ہے، یعنی شیعہ علماء میں بہت ساروں کو یہ باتیں پتہ ہیں، بالخصوص جو سینئر ہے، لیکن کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے آغا خانیوں میں کوئی آغا خان کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ مخالفت وہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں نا، پیر صاحب کے ہاتھ میں، وہ تو تباہ کر دیں گے آپ کو۔ یعنی پھر آپ علماء جو ہیں، علماء کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ یا امام جماعت ہے، یا کوئی مجلس پڑھیں گے، یا کہیں کسی مدرسے میں وہ ٹیچر ہے، تو اس کا رزق و روزی تو کاٹنا ان سے ایک اشارے کی بات ہے۔ اور شیعہ اتنے جاہل ہیں، شیعوں میں اتنی تبلیغوں اتنی جاہل ہو چکی ہے کہ وہ مرجع کے اشارے سے پہلے شیعہ خود اس کو کینچی سے کاٹ دیں گے، اس کی گوشت۔ تو اس طرح ہے، اس وجہ سے ہے۔ تو یہ شیعوں میں بہت، یہ ایک مافیا ہے شیعوں میں، مرجعیت اور مرجعیت سسٹم ایک لعنت ہے، ایک بدعت ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن سب شیعہ اس کے پیروکار، اکثر شیعوں کو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا نا، جو پنجاب سائڈ کے دیہاتوں میں۔ لیکن شیعوں کے جو بڑے ادارے ہیں، وہ چاہے پنجاب میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، یہ بالکل ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، اللہ جانتا ہے، شیعہ مدارس میں، شیعہ حوزوں میں آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کریں، برداشت کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ مساجد میں نہیں، جو آپ کے پاکستان کے مساجد میں اللہ اور رسول کے خلاف بات کرنے نہیں دیتے عوام کے درمیان، لیکن حوزوں میں ہوتا ہے۔ حوزوں میں سب کچھ چلتا ہے، اللہ، رسول، قرآن، یہ سب آپ اس پہ نقد کر سکتے ہو۔ برداشت مراجع کے خلاف ایک کلمہ کسی کو جرأت نہیں ہے بولنے کی، کال اتار دیں گے آپ۔ تو ان کا اصلی رب جو ہے نا، عملاً اصلی رسول، اصلی امام شیعوں کا یہ مرجعیت بن چکا ہے۔ اور دیکھیں اب تو بہت سارے شیعوں کو پتہ چل گیا کہ یہ سب باتیں جھوٹ ہے نا، وہ تو جاگ رہے ہیں، شیعہ قوم جاگ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ بہت سارے شیعہ الحمدللہ۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف